ولیم فاکنر کی کہانی مس ایملی، اردو ترجمہ انعام الحق۔ جب مس ایملی گریئرسن کا انتقال ہوا تو ہمارا سارا قصبہ اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ مرد تو اس لیے شریک ہوئے کہ انہیں اس منہدم شدہ یادگار سے ایک گونا لگاؤ تھا، لیکن عورتوں کو زیادہ تر یہ جستجو اور اشتیاق کھینچ لایا تھا کہ اس کے گھر کا اندرونی حصہ دیکھیں، جسے سوائے ایک معمر مرد کے جو بیک وقت باغباں اور باورچی تھا، گزشتہ 10 سال سے کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ مربع کی شکل کا ایک بڑا سا گھر، جو شاید کبھی سفید رنگت کا ہوگا، گزشتہ صدی کے قدیم طرز تعمیر کے مطابق گنبدوں، میناروں اور چھجوں سے مرصع تھا، اور اس بازار میں واقع تھا جو کبھی اس قصبے کا سب سے بڑا بازار تھا، لیکن گیراجوں اور کپاس کے گوداموں نے دست اندازی کر کے اس کے گرد و نواح کے پروقار ناموں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا۔ صرف مس ایملی کا مکان کپاس کے چھکڑوں اور پیٹرول پمپ کے درمیان اپنی خودسر اور وزادار بوسیدگی کے ساتھ بلند تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ خود بدنمائیوں کے درمیان ایک بدنمائی ہے، اور اب مس ایملی بھی انہی پروقار ناموں کے نمائندوں میں شامل ہو چکی تھی، جو شیشم کے درختوں سے پٹے ہوئے قبرستان میں آرام کر رہے تھے، اور جہاں ان معروف اور غیر معروف یونین اور وفاق کے علمبردار سپاہیوں کی قبریں بھی تھیں جو جیفرسن کی جنگ میں کام آئے تھے۔ زندگی بھر مس ایملی ایک روایت، ایک فرض اور ایک امانت رہی، گویا اس بستی کے لیے وہ اس وقت سے ایک موروثی فریضہ بن گئی جبکہ سن 1894 میں ایک روز بستی میئر کرنل سارتوریز نے اس کے سارے ٹیکس معاف کر دیے تھے، اور جس نے اس مقولے کو بھی رواج دیا تھا کہ حبشی عورت کو بغیر ایپرن باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ٹیکس کا یہ معافی نامہ مس ایملی کے باپ کی وفات سے شروع ہو کر غیر محدود وقت کے لیے تھا۔ یہ معافی نامہ کچھ اس وجہ سے نہیں تھا کہ مس ایملی نے کوئی خیرات قبول کر لی تھی، بلکہ کرنل سارتوریز نے ایک افسانہ تراشا تھا کہ مس ایملی کے باپ نے اہل شہر کو کاروباری طور پر ایک قرضہ دیا تھا، اور اہل شہر کو اس قرضے کی ادائیگی کا یہ طریقہ پسند تھا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ کرنل سارتوریز جیسا زرخیز دماغ والا انسان ہی ایسا افسانہ تراش سکتا تھا، اور پھر کچھ یوں بھی تھا کہ ایک عورت ہی اس قسم کی باتوں پر ایمان لا سکتی تھی۔ لیکن جب نئی نسل کا زمانہ آیا، جن کے خیالات اور سوچنے کا انداز نیا تھا، تو انہیں قصبے کے یہ انتظامات ایک نظر نہیں بھائے، اور انہوں نے سال کے شروع ہی میں مس ایملی کو ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا۔ فروری کا مہینہ آ پہنچا لیکن جواب نہ آیا۔ انہوں نے پھر ایک رسمی خط لکھ بھیجا جس میں مس ایملی سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنی اولین فرصت میں میئر کے دفتر میں حاضر ہو، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میئر نے بذات خود اسے ایک خط لکھا اور پیشکش کی کہ یا تو وہ خود اس سے ملنے کو آ جائے یا پھر وہ اسے بلانے کے لیے اپنی کار بھیج دے۔ اس کے جواب میں پھیکی سیاہی سے رواں انداز تحریر میں بوسیدہ کاغذ پر لکھا ہوا ایک پیغام آیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ اب وہ باہر نہیں نکلتی، اور بس ٹیکس کا نوٹس بغیر کسی رائے کے اس خط کے ساتھ منسلک تھا۔ اس جواب پر غور کرنے کے لیے انہوں نے بورڈ کا ایک خاص اجلاس طلب کیا، اور پھر ایک وفد مس ایملی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ وفد نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس دروازے پر اس وقت سے لے کر آج تک کسی کا گزر نہیں ہوا تھا جب سے کہ مس ایملی نے چینی مصوری کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ 8 سال ہوئے منقطع کیا تھا۔ دستک سن کر ایک حبشی آیا اور انہیں ایک تاریک کمرے میں اندر لے گیا، جہاں سے ایک زینہ اور بھی تاریک حصے کی طرف جاتا تھا۔ اس حصے میں سے گرد اور ترک استعمال کی ایک گھٹی گھٹی سی نمدار بو آ رہی تھی۔ حبشی انہیں ایک گول کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بھاری اور چرمی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ جب حبشی نے دریچے کے پٹ کھولے تو انہوں نے دیکھا کہ چمڑا بوسیدہ ہو چکا تھا، اور جب وہ کرسیوں پر بیٹھے تو ہلکا ہلکا سا غبار سورج کی ایک کرن کے ساتھ مرغولے بناتا ہوا ان کی رانوں کے ارد گرد سے بلند ہوا۔ آتش دان کے سامنے ایک دھندلائے ہوئے سنہری ایزل پر مس ایملی کے والد کی پینسل سے بنی ہوئی ایک تصویر آویزاں تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ مس ایملی پستہ قد اور فربا جسم والی عورت تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، اور ایک باریک طلائی زنجیر اس کی کمر سے نیچے آتے ہوئے اس کے پٹکے میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ آبنوس کی ایک چھڑی کا سہارا لیے ہوئے تھی۔
جس کا طلائی سرا زنگ آلود ہو چکا تھا اور وہ خود ٹھنڈے پانی میں دیر تک ڈوبے ہوئے جسم کی مانند پھولی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے فربا خطوط میں کچھ اس طرح گم سی ہو گئی تھیں کہ گویا خمیر کے ایک لوتھڑے کے درمیان دہکتے ہوئے کوئلے کے دو ٹکڑے جما دیے گئے ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے چہروں کو بغور دیکھ رہی تھی اور ملاقاتی اس سے اپنی آمد کا مقصد بیان کر رہے تھے۔ اس نے انہیں بیٹھ جانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ وہ دروازے میں کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی، یہاں تک کہ بولنے والا خود ہی خاموش ہو گیا۔ فضا میں اتنی خاموشی تھی کہ طلائی زنجیر کے سرے پر بندھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ اس کی آواز خشک اور سرد تھی۔ جیفرسن میں مجھ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ کرنل سارتوریز نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ آپ میں سے کوئی بھی شہر کی پرانی یادداشتیں دیکھ کر اطمینان کر سکتا ہے، لیکن یہ تو ہم کر چکے ہیں۔ ہم شہر کے حکام ہیں۔ مس ایملی، کیا آپ کو میئر کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ملا؟ ہاں، مجھے ایک کاغذ تو ملا تھا، مس ایملی نے کہا۔ شاید وہ اپنے کو میئر سمجھتا ہے۔ جیفرسن میں مجھ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن رجسٹروں سے تو یہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہوتی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کرنل سارتوریز سے ملیے۔ کرنل سارتوریز کو مرے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ جیفرسن میں مجھ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ مس ایملی نے اپنے مخصوص انداز میں حبشی کو آواز دے کر کہا، ان کو باہر کا راستہ دکھا دو۔ سارا وفد شرمندہ ہو کر واپس آ گیا۔ آج سے 30 سال قبل بھی ان کے باپ دادا کو بو کے مسئلے پر اسی طرح شرمسار ہونا پڑا تھا۔ یہ واقعہ اس کے باپ کی موت کے 2 سال بعد اور اس کے عاشق کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد کا ہے۔ وہ عاشق جس کے متعلق سب کا یہی خیال تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا، مگر وہ اسے چھوڑ کر چل دیا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد وہ بہت کم باہر نکلتی تھی۔ جب اس کا عاشق چلا گیا تو وہ لوگوں کو شاذ و نادر ہی نظر آتی تھی۔ چند ایک خواتین نے اس سے ملاقات کرنے کی جسارت بھی کی، مگر انہیں شرف باریابی نہ بخشا گیا۔ اس مکان میں زندگی کا واحد نشان حبشی مرد ہی تھا۔ وہ اس وقت نوجوان تھا۔ وہ سودے سلف کی ٹوکری لیے مکان کے اندر باہر آتا جاتا رہتا تھا۔ قصبے کی عورتیں کہا کرتی تھیں، کوئی سا مرد بھی بھلا ٹھیک طرح سے رسوئی کا انتظام کیوں کر سکتا ہے؟ چنانچہ جب وہاں بو پھیلنے لگی تو انہیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ دراصل یہ عظیم الشان اور رینگتی ہوئی دنیا اور بلند و بالا اہل گریرسن کے مابین ایک اور تعلق تھا۔ ایک پڑوسن نے 80 سالہ میئر اسٹیونز سے شکایت کی۔ لیکن آپ مجھ سے کیا توقع رکھتی ہیں محترمہ؟ اس نے کہا۔ آپ اس سے کہلا بھیجئے کہ اس بدبو کو بند کرے۔ کیا ایسا کوئی قانون نہیں رہا؟ عورت نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، جج اسٹیونز نے کہا۔ ممکن ہے کہ کوئی سانپ یا چوہا اس کے حبشی نوکر نے صحن میں مار ڈالا ہو۔ اگلے روز اسے 2 اور شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے ایک تو بے حد انکساری کے ساتھ خود ہی درخواست لے کر حاضر ہوا تھا۔ جج صاحب، ہمیں اس کے متعلق ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ میرا مقصد مس ایملی کو پریشان کرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں آخر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اسی رات اراکین بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں 3 بوڑھے اور ایک ابھرتی ہوئی نسل کا نمائندہ شامل تھے۔ یہ تو بالکل معمولی سی بات ہے، نوجوان بولا۔ مس ایملی سے کہلا بھیجئے کہ اپنا مکان صاف کروائے اور اس کام کے لیے اسے کچھ مہلت دے دی جائے، اور اگر وہ صفائی نہیں کرتی… حضرات، یہ سب بکواس ہے، جج اسٹیونز بولا۔ کیا آپ کسی خاتون سے اس کے منہ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے جسم یا مکان سے بدبو آ رہی ہے؟ چنانچہ اگلی رات نصف شب کے بعد 4 آدمیوں نے مس ایملی کے مکان کا صحن عبور کیا اور نقب زنوں کی طرح سارے مکان میں پھرنے لگے۔ وہ پختہ دیواروں کی بنیادیں اور تہخانوں کے دروازے سونگھتے پھرے، اور ان میں سے ایک باقاعدگی سے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے ایک بوری میں سے جو اس کے کندھوں سے لٹک رہی تھی کچھ چھڑکتا رہا۔ انہوں نے تہخانے کے دروازے کو توڑ ڈالا اور اس کے اندر اور عمارت کے بیرونی حصوں میں چونا چھڑک دیا۔ جب انہوں نے صحن کو دوبارہ عبور کیا تو ایک دریچہ جو پہلے تاریک تھا اب روشن ہو چکا تھا، اور اس میں مس ایملی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر روشنی تھی اور اس کے جسم کا بالائی حصہ ایک بت کی مانند بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا۔ وہ سب کے سب دبے دبے پاؤں صحن سے گزر کر بازار کے کھمبوں کے سایوں میں غائب ہو گئے۔ 1 یا 2 ہفتے بعد بدبو غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سے لوگوں کو اس کی حالت پر رحم آنے لگا، اور اب بھی بستی کے لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ مس ایملی کی معمر چچی
ویاٹ پاگل ہو گئی تھی تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اہل گریرسن میں احساس برتری حد سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ پوری بستی میں ایک بھی نوجوان ایسا نہ تھا جو مس ایملی اور اس کے خاندان کے لیے موزوں ہو۔ ایک مدت تک ہم انہیں ایک ایسا جیتا جاگتا مرقع تصور کرتے رہے جس کے پس منظر میں مس ایملی کا سفید پوشاک میں لپٹا ہوا نازک جسم تھا اور پھیلے ہوئے تاریک سائے کی مانند سامنے کے حصے میں اس کا باپ تھا جو اس کی طرف پشت کیے چابک دبوچے کھڑا تھا اور دونوں کے ارد گرد کھلا ہوا دروازہ گویا چوکھٹے کا کام دے رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ 30 سال کی عمر کو پہنچی اور اس وقت تک وہ اکیلی تھی تو ہم صرف خوشی نہیں تھے بلکہ کسی حد تک جذبہ انتقام کے بھی شکار تھے۔ اس کے اپنے خاندان میں پاگل پن کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے لیے ان تمام امکانات کو کبھی رد نہ کرتی جو عام طور پر دوسری بن بیاہی لڑکیاں اپنے ذہنوں میں اندر ہی اندر پکایا کرتی ہیں۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو یہ بات سارے قصبے میں پھیل گئی کہ صرف یہی ایک مکان ہے جو اسے ترکے میں ملا ہے، اور اب قصبے والے کچھ یوں بھی خوش تھے کہ اب وہ مس ایملی پر رحم کھا سکتے ہیں۔ اکیلی رہ جانے اور مفلس ہو جانے کے باعث شاید اب وہ انسانیت کے قریب آ جائے۔ اب کم از کم اسے بھی پیسہ ہونے یا نہ ہونے سے کچھ تو پریشانی اور مایوسی ہوگی۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اگلے روز دستور کے مطابق قصبے کی تمام خواتین نے ارادہ کیا کہ اس کے ہاں جا کر تعزیت کریں اور اپنی طرف سے مدد کی پیشکش کریں۔ مس ایملی انہیں دروازے پر کھڑی ہوئی ملی۔ وہ معمول کے مطابق لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کا باپ مرا نہیں ہے۔ وہ 3 دن تک یہی کرتی رہی۔ پادری اور ڈاکٹر اس سے ملنے آتے رہے اور اسے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ انہیں لاش ٹھکانے لگا لینے دے، لیکن عین اس وقت جب وہ قانون اور طاقت سے کام لینے کو تھے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے بعجلت تمام اس کے باپ کو دفن کر دیا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس وقت مخبوط الحواس تھی، بلکہ ہمارا خیال تھا کہ وہ یہی کرے گی۔ اس وقت وہ تمام نوجوان ہمیں یاد آنے لگے جنہیں اس کے باپ نے رد کیا تھا، اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ کچھ بھی باقی نہ رہ جانے پر اسے اسی پر قناعت کرنی پڑے گی اور وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو کچھ قصبے والے چاہیں گے۔ وہ ایک عرصے تک بیمار رہی۔ جب ہم نے اسے دوبارہ دیکھا تو اس کے بال کاٹ کر مختصر کر دیے گئے تھے اور وہ لڑکی سی نظر آتی تھی، گرجوں میں رنگین دریچوں پر منقش جالیوں کی مانند غمگین اور متین۔ بستی میں کچے راستوں کو پختہ بنانے کا ٹھیکہ حال ہی میں دیا گیا تھا اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد کی پہلی گرمی میں تعمیراتی کمپنی نے کام بھی شروع کر دیا تھا، اور یہ کمپنی حبشی خچر مشینیں اور ایک فورمین جس کا نام ہومر بیرن تھا لے کر قصبے میں آ چکی تھی۔ ہومر بیرن ٹھیٹھ امریکن تھا، عظیم الجثہ اور سیاہ فام۔ اس کی آواز بلند تھی اور آنکھیں چہرے کی نسبت سے چھوٹی۔ نوعمر بچے گروہ بنا کر اس کے پیچھے لگے رہتے تاکہ وہ اسے حبشیوں کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ سکیں اور ساتھ ساتھ بوجھ اٹھاتے اور گراتے ہوئے حبشیوں کو گاتے ہوئے بھی سن سکیں۔ جلد ہی وہ بستی کے ہر فرد سے واقف ہو گیا۔ جب کبھی چوراہے کے قریب قہقہوں کا شور سنائی دیتا تو اس گروہ میں ہومر بیرن ضرور موجود ہوتا۔ پھر جلد ہی ہم اسے اور مس ایملی کو اکٹھے دیکھنے لگے۔ وہ اتوار کی ہر شام زرد پہیوں والی بگھی میں گھومتے نظر آتے۔ پہلے تو ہم خوش تھے کہ مس ایملی محض دل لگی کر رہی ہوگی، کیونکہ سب خواتین کہہ رہی تھیں بھلا گریرسن خاندان کا کوئی فرد شمال کے رہنے والے کسی مزدور کے متعلق سنجیدگی سے کیا سوچے گا۔ لیکن کچھ اور معمر بزرگوں کا کہنا تھا کہ رنج و غم بھی کسی عورت کو مقدس فریضے سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ کہا کرتے اس کے رشتہ داروں کو بیچاری ایملی کے پاس آ جانا چاہیے۔ اس کے کچھ رشتہ دار الاباما میں رہتے تھے، لیکن کئی سال قبل اسی معمر اور مخبوط الحواس خاتون ویاٹ کی جائیداد کے بارے میں اس کے باپ کا ان سے جھگڑا ہو گیا تھا اور دونوں خاندانوں کے مابین اب رسم و راہ بھی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی۔ اور جیسے ہی قصبے کے بڑے بوڑھے مس ایملی کو بیچاری ایملی کہنے لگے تو ہر سمت سرگوشیاں شروع ہونے لگیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ یوں ہی ہے؟ وہ ایک دوسرے سے کہتے، بے شک یوں ہی ہے، اور ہو بھی کیا سکتا ہے، اور یہ بات وہ بہت رازدارانہ طور پر کہتے۔ اتوار کی شام کو حسب معمول غروب آفتاب کے وقت جب ایک جیسے گھوڑوں کی جوڑی باریک اور تیز تیز چاپ کے ساتھ گزر رہی ہوتی تو پس پردہ ریشم اور ساٹن کے لباس سرسراتے
اور دبی دبی آوازیں سنائی دیتی۔ بیچاری ایملی، اس کا سر فخر اور غرور سے اب بھی بلند تھا، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب سارا قصبہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ہزیمت خوردہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مس ایملی گریرسن خاندان کا آخری چراغ ہونے کی حیثیت سے اپنی شان و شوکت منوانے پر تلی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے چوہوں کے لیے سنکھیا خریدی تھی، اور یہ اس کے 1 سال بعد کا ذکر ہے جب لوگوں نے اسے بیچاری ایملی کہنا شروع کیا تھا، اور جبکہ انہی دنوں اس کی 2 خالہ زاد بہنیں اس سے ملنے کو آئی ہوئی تھیں۔ مجھے تھوڑا سا زہر چاہیے، اس نے دوا فروش سے کہا۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور وہ ابھی تک کچھ معمول سے زیادہ ہی دبلی پتلی سی عورت نظر آتی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں سرد اور پرغرور تھیں، اور اس کے چہرے کا گوشت کنپٹیوں اور آنکھوں کے گڑھوں کے قریب سے کچھ یوں کھچا ہوا سا تھا جیسے لائٹ ہاؤس کے کسی پاسبان کا چہرہ۔ مجھے تھوڑا سا زہر چاہیے، وہ بولی۔ ہاں مس ایملی، کون سی قسم؟ چوہوں وغیرہ کے لیے؟ میں تمہارے پاس جو بھی سب سے اچھا ہو، میں قسم وسم نہیں جانتی۔ دوا فروش نے کئی زہروں کا نام لیا۔ ان سے ہاتھی تک مر سکتا ہے، لیکن آپ کو جو چاہیے، سنکھیا۔ کیا یہ اچھا ہے؟ مس ایملی نے کہا۔ کیا سنکھیا؟ ہاں محترمہ، لیکن آپ کو جو چاہیے، مجھے سنکھیا چاہیے۔ دوا فروش نے نیچی نظر کر کے اس کی طرف دیکھا۔ مس ایملی نے جواباً تن کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کا چہرہ کھچے ہوئے پرچم کی مانند نظر آ رہا تھا۔ کیوں نہیں، بے شک، دوا فروش نے کہا۔ اگر آپ کو یہی چاہیے تو یہی صحیح، لیکن قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اسے کہاں استعمال کرنے والی ہیں۔ مس ایملی دوا فروش کو گھورتی رہی۔ اس کا سر پیچھے کی طرف ذرا سا یوں جھکا ہوا تھا کہ وہ اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھ سکے، یہاں تک کہ دوا فروش خود ہی دوسری طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ اندر گیا، سنکھیا لی اور باندھ دی۔ دوا فروش پھر واپس نہیں آیا۔ دوائیاں تقسیم کرنے والے لڑکے نے اسے وہ پیکٹ لا کر دیا۔ جب گھر پہنچ کر اس نے پیکٹ کھولا تو اس کے اوپر ہی کھوپڑی اور ہڈی کے نشان کے نیچے لکھا تھا، چوہوں کے لیے۔ چنانچہ اگلے روز ہم نے سوچا کہ اب وہ خودکشی کر لے گی۔ سارا قصبہ کہہ رہا تھا کہ یہ خود بھی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ جب وہ شروع میں ہومر بیرن کے ساتھ دکھائی دینے لگی تھی تو ہم سب نے کہا تھا یہ اس سے شادی کر لے گی۔ پھر ہم کہنے لگے شاید ابھی وہ اسے آمادہ کرے گی، کیونکہ ہومر بیرن نے خود بھی یہی کہا تھا کہ وہ مردوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ ایلیکس کلب میں وہ خوب پیتا ہے، اور یہ کہ وہ شادی کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم مس ایملی پر اور زیادہ ترس کھانے لگے۔ اتوار کی شام کو دریچوں کے پیچھے چھپ کر ہم سب چمکتی ہوئی بگھی گزرتے دیکھتے، جس میں مس ایملی سر اونچا کیے اور ہومر بیرن بہت شان سے ہیٹ پہنے، دانتوں میں سگار دبائے، زرد رنگ کے دستانوں میں باگیں اور چابک پکڑے بیٹھا نظر آتا۔ لیکن کچھ دنوں بعد خواتین نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بات بستی کے لیے شرم کا باعث ہے اور نوجوانوں کے لیے بڑی بری مثال قائم کر رہی ہے۔ مرد اس معاملے میں مداخلت کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بالآخر خواتین نے بڑے پادری کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اس سے جا کر ملے۔ پادری نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ مس ایملی سے اس کی کیا بات چیت ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ پادری نے دوبارہ مس ایملی سے ملنے جانے سے انکار کر دیا۔ اگلے اتوار کو وہ دونوں پھر گاڑی میں بیٹھے بازاروں میں گھومتے نظر آئے، اور اس سے اگلے ہی دن پادری کی بیوہ نے الاباما میں مس ایملی کے رشتہ داروں کو خط لکھ دیا۔ چنانچہ اس خط کے کچھ ہی دن بعد اس کے قریبی رشتہ دار وہاں آ گئے اور سارا قصبہ حالات کا رخ دیکھنے لگا۔ پہل تو کچھ نہ ہوا، پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ ان کی شادی ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مس ایملی جوہری کی دکان پر گئی تھی اور اس نے مردانہ چاندی کے ٹوائلٹ سیٹ کا آرڈر دیا ہے، اور ہر چیز پر ہومر بیرن کے نام کے ابتدائی حروف کندہ کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ 2 دن بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے مردانہ کپڑوں کا ایک مکمل سیٹ خریدا ہے، جس میں شب خوابی کا لباس بھی شامل ہے۔ ہم نے کہا کہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے۔ ہم واقعی خوش تھے۔ خوش اس لیے تھے کہ اس کی دونوں خالہ زاد بہنیں مس ایملی کی نسبت کہیں زیادہ خاندان گریرسن کی روایات کی حامل تھیں۔ چنانچہ اس وقت تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوا جب ہومر بیرن سڑک بنانے کا کام ختم کر کے وہاں سے چل دیا، لیکن اس بات پر مایوسی ضرور ہوئی کہ اس کی الوداع بالکل دھوم دھام سے نہیں ہوئی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ وہ مس ایملی کو ساتھ لے جانے کی تیاری کرنے گیا ہے، یا اس نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ اپنی خالہ زاد بہنوں سے نجات حاصل کر لے۔
اس وقت تک یہ خفیہ سازش تھی اور ہم سب اس میں مس ایملی کے ساتھ تھے کہ اس کی خالہ زاد بہنوں سے اسے نجات دلانے میں اس کی مدد کی جائے۔ اور واقعی وہ 1 ہفتے کے بعد رخصت ہو گئیں، اور جیسے کہ ہمیں توقع تھی 3 دن کے اندر ہومر بیرن بستی میں پھر واپس آ گیا۔ ایک پڑوسی نے حبشی ملازم کے ساتھ اسے باورچی خانے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ ہومر بیرن کا آخری دیدار تھا جو ہمیں نصیب ہوا، اور مس ایملی کا بھی، جسے ہم کچھ دن تک اور دیکھتے رہے۔ حبشی ملازم سودے سلف کی ٹوکری لیے اندر باہر آتا جاتا رہا، مگر سامنے کا دروازہ بند ہی رہا۔ کبھی کبھار ہم مس ایملی کو ایک لمحے کے لیے اسی طرح دریچے میں بیٹھا ہوا دیکھتے جس طرح اس رات ان لوگوں نے دیکھا تھا جو اس کے گھر میں چونا چھڑکنے گئے تھے، لیکن تقریباً 6 ماہ تک وہ گھر سے بالکل باہر نہیں نکلی۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ یہ اس کے باپ کی وہی خصوصیت تھی جس نے اس کی بیوی کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا تھا، اور جو خود بھی اس قدر سخت جان تھی کہ مرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ جب ہم نے اگلی بار مس ایملی کو دیکھا تو وہ موٹی ہو گئی تھی اور اس کے بال بھورے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اگلے چند سالوں میں وہ اور بھورے ہوتے گئے، یہاں تک کہ نمک اور سیاہ مرچ کی کھچڑی کی طرح ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا رنگ تبدیل ہونا بند ہو گیا، اور 74 سال کی عمر میں جب اس کا انتقال ہوا تب بھی ان کی رنگت ویسی ہی فولادی تھی جیسے کسی مصروف مرد کے بالوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے اس کے گھر کا سامنے کا دروازہ مستقل طور پر بند رہنے لگا، سوائے 7-8 سال قبل جبکہ وہ 40 سال کی تھی اور اس نے چینی مصوری کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس نے نیچے کی منزل کے ایک کمرے میں اسٹوڈیو بنا رکھا تھا جہاں کرنل سارتوریس کے ہمسروں کی بیٹیاں اور پوتیاں اس کے پاس اسی قدر باقاعدگی اور جوش و خروش کے ساتھ بھیجی جاتی تھیں جیسے انہیں ہر اتوار کو گرجے میں 20 سینٹ کا سکہ خیرات کے لیے دے کر بھیجا جاتا تھا۔ اسی اثنا میں اسے ہر ٹیکس سے بری کر دیا گیا تھا۔ پرانی نسل بوڑھی ہو گئی، نئی نسل نے اس کی جگہ لی اور مصوری سیکھنے والے شاگرد جوان ہو کر چاروں طرف پھیل گئے۔ قصبے پر ان کا اقتدار قائم ہو گیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنے بچوں کو رنگوں کے ڈبے، سخت برش اور عورتوں کے جرائد سے تراشی ہوئی رنگین تصاویر دے کر مس ایملی کے پاس نہیں بھیجا۔ جب شاگردوں کا یہ سلسلہ بند ہوا تو مس ایملی کا دروازہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور ایسا بند ہوا کہ پھر کبھی نہ کھلا۔ اور جب بستی میں ڈاک بانٹنے کا مفت انتظام کیا گیا تو مس ایملی ہی فرد واحد تھی جس نے اپنے دروازے پر پیتل کی تختی اور اس کے ساتھ ڈاک کا بکس لگوانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے ایک نہ سنی۔ دن، مہینے اور سال گزرتے رہے۔ حبشی ملازم بوڑھا اور کبڑا ہوتا گیا، لیکن وہ سودے سلف کی ٹوکری لیے بدستور اندر باہر آتا جاتا رہا۔ ہر سال دسمبر کے مہینے میں مس ایملی کو ٹیکس کا نوٹس بھیجا جاتا جسے ڈاک خانے والے غیر مطلوبہ کہہ کر واپس بھیج دیتے۔ کبھی کبھار ہم اسے نچلی منزل کے کسی دریچے میں دیکھ لیتے۔ اس نے بالائی منزل کو مقفل کر رکھا تھا۔ وہ دیوار میں نصب شدہ کسی پتھر کے مجسمے کے بالائی حصے کے مانند بے حس و حرکت بیٹھی کبھی کبھار ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی، یا پھر ویسے ہی خلاؤں میں گھورتی رہتی، اور ایسے موقع پر ہم تمیز نہ کر سکتے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور یوں ہی وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچ گئی، عزیز، ناگزیر، ضدی، پرسکون اور خودسر، اور پھر وہ اسی طرح مر گئی، گرد اور سایوں سے اٹے ہوئے گھر میں، اکیلی اور تنہا۔ صرف ایک لڑکھڑاتا ہوا بوڑھا حبشی ملازم اس کی خدمت میں لگا رہا، اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی کہ وہ بیمار ہے۔ ہم نے ایک مدت سے حبشی ملازم سے اس کی خیر خیریت لینی بند کر رکھی تھی۔ وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، شاید اپنی مالکن سے بھی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ اس کی آواز عدم استعمال کے باعث تلخ اور زنگ آلود ہو چکی تھی۔ اس نے نچلی منزل کے ایک کمرے میں ایک بھاری پلنگ پر دم توڑا۔ اس کا بھورا سر تکیے پر ٹکا ہوا تھا جو سورج کی روشنی نہ آنے اور ایک زمانہ بیت جانے کی وجہ سے زرد اور داغدار ہو رہا تھا۔ حبشی ملازم سب سے پہلے آنے والی خواتین سے سامنے کے دروازے پر ملا اور انہیں اندر لے گیا۔ وہ دبی دبی بھنبھناتی ہوئی آوازوں کے ساتھ تیزی سے ادھر ادھر متحیر نگاہیں دوڑاتی ہوئی داخل ہوئیں۔ اسی عرصے میں حبشی ملازم گھر کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہوا عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی نظر نہ آیا۔
دونوں خالازاد بہنیں فوراً آ پہنچیں۔ دوسرے دن تجہیز و تکفین کی گئی۔ سارا قصبہ مس ایملی کو دیکھنے آیا۔ وہ خریدے ہوئے پھولوں تلے دبی ہوئی تھی اور اس کے باپ کی پینسل سے بنی ہوئی تصویر میت کو رضامندی کے انداز میں دیکھ رہی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ بھنبھناتی ہوئی آوازوں والی خواتین اور ان کے سنجیدہ چہرے اور بہت سے بوڑھے آدمی، جن میں سے بعض تو اپنی پرانی وردیاں صاف کر کے پہنے ہوئے تھے، صحن کی جانب ڈیوڑھی میں بیٹھے ہوئے تھے اور مس ایملی کے متعلق کچھ اس اعتماد کے ساتھ ذکر کر رہے تھے گویا وہ ان کی ہمعصر تھی اور انہوں نے اس کے ساتھ رقص بھی کیا تھا اور شاید اس سے محبت بھی جتا چکے تھے۔ وہ وقت کا بالکل اسی طرح سے حساب کتاب لگا رہے تھے جیسے کہ بڑے بوڑھوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اور جن کے لیے سارا ماضی ایک مٹتی ہوئی سڑک کی مانند نہیں ہوتا بلکہ ایک وسیع مرغزار کی طرح ہوتا ہے، جہاں سردیوں کا کبھی گزر نہ ہوا ہو اور جو حال ہی میں تنگ راستوں کے ذریعے ان سے جدا ہوا ہو۔ یہ بات تو سارے قصبے کو پہلے ہی سے معلوم تھی کہ اس مکان کی بالائی منزل میں ایک ایسا کمرہ بھی ہے جسے 40 سال سے کسی نے نہیں دیکھا اور جس میں انہیں دروازہ توڑ کر داخل ہونا پڑے گا۔ لوگوں نے اس وقت تک تو توقف کیا جب تک کہ مس ایملی حسن اہتمام کے ساتھ دفن نہ کر دی گئی، پھر انہوں نے اسے کھولا۔ دروازہ توڑنے سے سارا کمرہ گرد میں اٹ گیا۔ حجرہ عروسی کی طرح سجے ہوئے اس کمرے میں ہر چیز پر گرد کی ایک مہین اور بھدی سی چادر پھیل رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کسی مزار کے اوپر پھیلا دی گئی ہو، اور گرد کی یہ چادر گلابی رنگ کے قمقموں، سنگھار میز کے شیشے کی نازک سطح اور مردانہ ٹوائلٹ کی تمام اشیاء پر پھیلی ہوئی تھی، اور ان کی چاندی اس قدر مان پڑ چکی تھی کہ ان پر کندہ کیے ہوئے الفاظ بھی مٹ چکے تھے۔ ان کے درمیان ایک ٹائی اور کالر یوں پڑے ہوئے تھے کہ جیسے وہ ابھی ابھی اتارے گئے ہوں، اور جب انہیں وہاں سے اٹھایا گیا تو ایک زرد رو چاند خاک کی سطح پر بن گیا۔ ایک کرسی پر احتیاط سے طے کیا ہوا سوٹ لٹکا ہوا تھا، اس کے نیچے 2 بوٹ اور اتری ہوئی جرابیں پڑی تھیں۔ مرد خود پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ بہت دیر تک ہم وہاں کھڑے اس عمیق اور گوشت سے معرہ مسکراہٹ کو دیکھتے رہے۔ یہ جسم کسی وقت بغلگیر ہونے کے انداز میں ہوگا، لیکن اب یہ طویل نیند اس کی محبت بھری آغوش کو فریب دے چکی تھی۔ اس کے جسم کا بقیہ حصہ قمیص کے بچے کھچے حصے کے نیچے سڑ رہا تھا، اور اس پلنگ سے جس پر وہ لیٹا ہوا تھا اس کا اٹھانا دشوار ہو چکا تھا، اور اس کے اوپر اور اس کے قریب تکیے پر گرد کی ہموار تہہ جم رہی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرے تکیے میں بھی ایک سر کے آثار تھے۔ ہم میں سے کسی نے آگے کی طرف جھک کر اس میں سے کچھ اٹھایا۔ ہلکی ہلکی نظر نہ آنے والی گرد کی تلخ اور خشک بو نتنوں میں گئی، اور ہمیں سیاہی مائل بھورے رنگ کے بالوں کا ایک لمبا سا گچھا نظر آیا۔